میرے پیارے رب عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جو ہمارا خفیہ دشمن ہے، یہ مایوسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے کہ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور مایوسی ہمارا ایک خفیہ دشمن ہے۔ اس کا میں آپ کو علاج بھی بتا دوں گا کہ مایوسی کا علاج کیا ہے۔ مایوسی ہمارا خفیہ دشمن ہے۔ ہمارے ہاں ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ مایوسی ایک خفیہ دشمن ہے جس میں شیطان کی چال اور نفس کے بہانے معاون ہوتے ہیں۔ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لہو و لعب، بیکار، فضول اور مختلف رنگینیوں میں خوب دل لگتا ہے۔ اپنے اس خفیہ اور روحانی چور اور دشمن کو پکڑیے، یہ ہمیں آخرت کی تباہی اور بری موت اور غیر تسلی بخش زندگی گزارنے پر ابھارتا ہے۔ اس کا علاج مایوسی کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلا اس کا علاج ہے، وہ ہمت اور کوشش ہے۔ ہر نیک کام میں ہمیں خوب کوشش کرنی ہے اور ہمت کرنی ہے۔ دوسری چیز کہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جتنے بھی گھر میں افراد سب کو یہ یاد کرا دیجیے اور پڑھاتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا علاج اس خفیہ دشمن کا اور اس مایوسی کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آخری 3 قل جو ہیں، قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیجئے۔ اس سے سستی اور مایوسی کی لہریں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کا چوتھا علاج، کسی فرد بشر، یہاں تک کہ کسی جن کو بھی گھٹیا مت سمجھیے۔ 5واں، دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے اور اپنی دعاؤں کو بیکار نہ سمجھیے، اپنی دعاؤں کو رہگاں نہیں سمجھیے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ مضبوط ہمت، بلند حوصلہ، عمدہ اخلاق، اچھی تربیت، نرم گفتگو، اس کی اور بر وقت کام کرنے کی عادت پوری ہمت اور کوشش سے کیجیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھیے۔ یوں اپنے خفیہ دشمن سستی اور کاہلی سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔